ہے وہ خوش قسمت جسے قرآن کی الفت مل گئی، ہے وہ خوش قسمت جسے قرآن کی الفت مل گئی، جیتے جی اس کو خدا کی خاص رحمت مل گئی۔ رہنمائے زندگی قرآن کو جس نے کیا، ہر خلش رخصت ہوئی، دنیا میں جنت مل گئی۔ لائے تھے اس کو فلک سے حضرت روح الامین، عاشق قرآن کو ان کی بھی محبت مل گئی۔ جس مریض غم نے قرآن سے شغف پیدا کیا، اس کا غم جاتا رہا، راحت ہی راحت مل گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور میرے ساتھیوں، جیسا کہ گزشتہ وقف کے بارے میں ہم نے چند خاص باتیں پڑھی تھیں، کچھ ایک باتوں کا تذکرہ ہو جائے۔ آپ نے کل سنا کہ مخارج اور صفات سے حروف کی صحت ادا مقصود ہے، البتہ علم وقف سے قرآن کریم کی معرفت مقصود ہے، معرفت حاصل ہوتی ہے۔ میں نے وقف کے دو موضوع بتائے تھے، ایک کیفیت وقف اور ایک محل وقف۔ قاری کی ضرورت کے اعتبار سے وقف کی چار صورتیں ہیں۔ ایک ہے وقف اختیاری، ایک ہے وقف اختباری، ایک ہے وقف انتظاری، اور ہے ایک وقف اضطراری۔ وقف اختیاری وہ وقف ہے جو بغیر کسی دشواری یا کسی مجبوری کے ہو، جس طرح عام حالتوں میں بآسانی وقف کر دیا جائے پھر ابتدا کی جائے۔ وقف اختباری وہ وقف ہے کہ سیکھنے سکھانے کی غرض سے، تعلیم و تعلم کی غرض سے مدرس طلبہ کو پڑھا رہا ہو اور وقوف کی جگہیں سمجھا رہا ہو، ایسی جگہ جو وقف کیا جائے اس کو وقف اختیاری کہتے ہیں، وقف اختباری کہتے ہیں۔ اور ایک وقف انتظاری ہے کہ مختلف قراءات جمع ہو رہی ہوں اور مختلف قراءات کو سمجھا رہا ہو قاری، اور ایسی اس حالت کے اندر جو وقف کیا جائے اس کو وقف انتظاری کہتے ہیں۔ اور ایک وقف اضطراری ہے کہ سانس کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے یا کھانسی آنے کی وجہ سے کسی مجبوری کی بنا پہ وقف کیا گیا، وہ وقف اضطراری کہلائے گا۔ اب جس طرح وقف جو ہے اس سے معرفت وجود میں آتی ہے، اسی اعتبار سے ابتدا اور اعادہ بھی ہے۔ حالانکہ ابتدا اور اعادہ وقف سے مختلف ہے۔ وقف کئی مرتبہ بے محل بھی ہو جاتا ہے، جیسے وقف اضطراری، لیکن ابتدا اور اعادہ بے محل نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں تو کوئی اضطرار ہے نہیں، سانس لینے کے بعد سوچ سمجھ کر ابتدا کرنی ہے، سوچ سمجھ کر اعادہ کرنا ہے، وہاں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ البتہ جس طرح وقف جو ہے درمیان کلمہ میں
یا کلمہ موصولہ کے آخر میں ناجائز ہے، اسی طرح ابتدا اور اعادہ درمیانے کلمہ سے اور کلمہ موصولہ کے شروع سے کرنا ناجائز ہے۔ ابتدا اور اعادہ کی بھی 4 صورتیں ہیں، وہی جو وقف میں تھی، تام، کافی، حسن اور قبیح۔ البتہ ابتدا اور اعادہ میں وقف حرکت سے ہوگا۔ اگر کوئی حرف ساکن ہے تو ابتدا بالسکون محال ہے، ایسے موقع کے اوپر حمزہ وصلی لایا جائے گا۔ ایسے موقع کے اوپر حمزہ وصلی لایا جائے گا۔ البتہ کیفیت وقف بلحاظ اصل، ہم نے کل بلحاظ ادا پڑھا تھا، بلحاظ اصل کے اعتبار سے اس کی بھی 4 صورتیں نکلتی ہیں: وقف بالسکون، وقف بالتشدید، وقف بالاظہار، وقف بالاثبات۔ وقف بالسکون وہ وقف ہے کہ حرف پہلے سے ہی ساکن تھا اور پڑھنے والے نے وہاں وقف کر دیا، یہ تو وقف میں اصل ہے۔ اور وقف بالتشدید، تشدید 2 قسم کی ہے، ایک اصلی اور ایک عارضی۔ اور وقف بالتشدید کہ کسی مشدد حرف کے اوپر وقف کرنا، اور بہت سارے علماء مجودین میں سے بہت ساروں نے یہ لکھا کہ نون اور میم مشدد پہ اگر وقف کیا جائے گا تو اس کو مخفف کیا جائے گا، لیکن علامہ جزری رحمت اللہ علیہ نے اس کا انکار فرمایا کہ نہیں، تشدید باقی رہے گی، یہ کسی حرف کو گھٹانے جیسی بات ہو جائے گی، کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ تشدید وہاں لگتی ہے جہاں حرف مکرر ہو، پہلا ساکن ہو، دوسرا متحرک ہو۔ تو نون اور میم مشدد پہ اگر وقف کریں گے تو ان کا غنہ باقی رکھنا ہے۔ ایک ہے وقف بالاظہار، حرف کو ظاہر کرنا۔ اب حرف کو کیسے ظاہر کرنا؟ جیسے ادغام کی شکلیں ہیں، ادغام متجانسین ہے، ادغام متماثلین ہے، ادغام متقاربین ہے۔ کئی مرتبہ مدغم جو ہے وہ حالت وصل میں چھپ جاتا ہے، جیسے اخفا کے اندر، جیسے اقلاب کے اندر کیا ہو جاتا ہے، نون جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، لیکن اگر اس نون پہ ہم وقف کریں گے تو وہ نون ظاہر ہوگا۔ جیسے انت، ہم نے نون کا کیا کیا، اخفا، لیکن اگر ان پہ ہم وقف کریں گے، جب تک حرف اخفا نہیں آئے گا وہاں ہم کیا کریں گے، نون کو ظاہر کریں گے۔ یہی حال اقلاب کے اندر ہے۔ تو ایسے وقف کو وقف بالاظہار کہتے ہیں۔ اور ایک ہے وقف بالاثبات، ایسا وقف مثال کے طور پہ ایک مد حالت وصل میں جو ہے وہ حذف ہو رہا تھا کسی وجہ سے، لیکن مد کیا تو وہاں کیا ہوا، وہ مد وقف کیا، وہاں مد ظاہر ہو گیا۔ کیا ہو گیا، وہاں مد ظاہر ہو گیا۔ ایسی جگہ پہ مد ظاہر ہوا، اس کو وقف بالاثبات کہیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب میں نے بتایا کہ جس طرح وقف سے معرفت، قرآن کریم کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور جس طرح وقف کے بے محل کرنے سے معنی میں فساد معلوم ہوتا ہے، اسی طرح ابتدا اور اعادے کے بے محل کرنے سے معنی میں فساد معلوم ہوتا ہے۔ اس کا خیال رکھا جائے۔ اب بہت سارے وقف جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر علماء مجودین نے
ان کے خاص خاص نشان لگا دیے ہیں تاکہ عوام کے لیے آسان ہو جائے. جیسے مثال کے طور پہ مد متصل ہے، مد منفصل ہے، اس کے اوپر ایک اتنا بڑا نشان لگا دیا. اس کو بہت سارے قاعدہ پڑھانے والے کہتے ہیں جیم الف زبر جا اوپر مد. کیا کہتے ہیں؟ جیم الف زبر جا اوپر مد. یہ تو بالکل عوام کے لیے بات ہے، ورنہ جب سبب آئے گا، حمزہ آئے یا سکون آئے تو مد فرعی ہوگا، مد ہونا ہی ہونا ہے. اوپر مد کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھے نا اب بات؟ اسی طریقے سے کچھ خاص جگہ جہاں ہر ایک کی رسائی نہیں ہوتی، وہ سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں خاص نشان دیے ہیں. بچوں کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے، اور اس میں کچھ خاص خاص وقف کی جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے بیچ میں ایک جگہ چھوٹی سی میم لکھی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں وقف لازم. کیا کہتے ہیں؟ بعض حضرات نے اس کو وقف واجب بھی کہا ہے، وقف واجب بھی کہا ہے. یہ ایسی جگہ لگایا جاتا ہے جہاں وصل کرنے کی حالت میں سننے والا معنی کچھ کا کچھ سمجھ جائے، معنی کچھ کا کچھ سمجھ جائے. جیسے پرسوں میں نے مثال دی تھی کہ میں کسی بچے کو کہوں گا کرے اٹھ مت بیٹھ، تو اٹھ کے اوپر میں نے کیا کیا؟ وقف کیا. مت بیٹھنے کا نفی کی، اور اٹھنے کا کیا کیا؟ حکم کیا. اگر میں کہوں اٹھ مت بیٹھ، تو گویا اٹھنے سے میں منع کر رہا ہوں، بیٹھنے کا حکم کر رہا ہوں. اور اسی کو میں کہوں اٹھ مت بیٹھ، تو آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ میں نے اٹھنے کا بولا یا بیٹھنے کا بولا. تو اس طرح کی مثال دی ہے کہ اس طرح کا جہاں اتصال ہو وہاں وقف لازم کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ایک ہے وقف مطلق، جہاں چھوٹی سی پا لکھی ہوئی ہوتی ہے، چھوٹی سی پا لکھی ہوئی ہوتی ہے. اس جگہ بتایا وقف کرو، لیکن یہ ایسی جگہ پہ لگایا جاتا ہے جہاں بات کرنے والے کی بات پوری نہیں ہوتی. ابھی بات کرنے والا کچھ اور کہنا چاہتا ہے، لیکن جو بات کہی ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے، وہ غیر مفید نہیں ہے. وہاں تک بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے، موضوع سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن آگے کچھ اور وہ کہنا چاہتا ہے. کہیں بیچ میں لکھا ہے جیم، اور قرآن پاک میں آخر میں دیا ہے وقف جائز، کر لینا بہتر ہے، ملا لو گے تو کوئی حرج نہیں ہے. ان مواقع پہ ایک خیال رکھا جائے کہ اگر عبارت کے بیچ میں، آیت کے بیچ میں ایک جگہ وقف مطلق ہے اور ایک جگہ وقف جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ مطلق پہ رکا جائے، جائز کو وصل کر دیا جائے. اگر مطلق پہ وصل کر کے آپ تو جائز پہ جیم کے اوپر آپ رکیں گے جا کے، تو آپ نے قوی وقف کو چھوڑا ہے، کمزور وقف کو اختیار کیا ہے. سکتہ کے بارے میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا، لیکن سکتہ جیسا ہی ایک اور وقف ہے، اس کو کہتے ہیں وقفہ. کیا کہتے ہیں؟ عبارت کے بیچ میں کہیں لکھا ہوتا ہے یا آیت کے اوپر وقفہ، وہ ایسی جگہ ہوتا ہے جہاں سکتہ کی بنسبت زیادہ ٹھہرنا ہے لیکن آواز نہیں توڑنی. سکتہ کی بنسبت زیادہ ٹھہرنا ہے، جیسے سورہ بقرہ کا اخیر، اس میں آپ دیکھ لینا 2-3 جگہ اس طرح کی. سکتہ کی بنسبت زیادہ ٹھہرنا ہے لیکن آواز نہیں توڑنی، سانس نہیں توڑنی ہے. سانس یعنی سکتہ ہی ہے لیکن لمبا سکتہ ہے، یوں سمجھ لو، بالفاظ دیگر لمبا سکتہ ہے. ایک ہے مراقبہ یا معانقہ، یہ 2 نام ہیں. آیت کے بیچ میں یا 2 آیات میں 3 نقطے 2 جگہ لکھے ہوتے ہیں، اس طرح کے 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں. یہ طلبہ کے لیے بہت خاص چیز ہے. یہ ہے معانقہ. یہ ایسی جگہ پہ ہوتا ہے
جہاں بیچ والے کلمے کا تعلق ما قبل سے بھی ہو اور ما بعد سے بھی ہو، ما قبل سے بھی ہو اور ما بعد سے بھی ہو. جیسے ذالک الکتاب لا ریب، لا ریب کے اوپر معانقہ ہے، پھر فیہ ہے، پھر معانقہ ہے، ہدی للمتقین اس کے آگے ہے. اگر آپ نے لا ریب پہ بھی وقف کر دیا، فی کو الگ کر دیا، ہدی للمتقین کو الگ کر دیا، تو اس فی کا تعلق سننے والا نہیں سمجھ پائے گا کہ ما قبل سے ہے یا ما بعد سے ہے. اس میں بھی 4 وجہیں پائی جاتی ہیں. کتنی وجہ پائی جاتی ہیں؟ وصل اول، فصل ثانی، فصل اول، وصل ثانی، وصل کل، فصل کل. 4 وجہ ہیں اس میں بھی. یا تو بیچ والے جملے کو، بیچ کی عبارت کو پہلے سے ملا دیا جائے، اس کو کہیں گے وصل اول فصل ثانی. یا تو فصل اول وصل ثانی پہلے کو الگ کر دیا جائے اور بیچ والے جملے کو بعد والی عبارت سے ملا دیا جائے. یا تو سب کے سب کو ملا دیا جائے، وصل کل، اور پھر یا سب کو الگ الگ کر دیا جائے، فصل کل. تو اس میں یوں بتایا کہ اس کو نہ تو بالکل الگ کیا جائے اور نہ بالکل ملایا جائے، بلکہ اس بیچ والے عبارت کو، بیچ والے جملے کو یا تو ما قبل سے ملا دو یا ما بعد سے ملا دو. پھر اس میں بھی خیال رکھا جائے کہ اس معانقہ کے ساتھ کچھ اور علامت ہے کہ نہیں. بعض مرتبہ معانقہ کے ساتھ پا بھی لکھا ہوتا ہے ایک جگہ، دوسری جگہ جیم لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو سمجھ لو جہاں پا لکھا ہے یہ زیادہ قوی وقف ہے، اس عبارت کے ساتھ اس کو ملانا ہے، اس کی عبارت میں یہاں اس کو جدا کرنا ہے، دوسری کو ملانا ہے. اب بات کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے کوئی شک نہیں بیچ اس کے، ہدی للمتقین، ہدایت واسطے پرہیزگاروں کی. اور اگر آپ نے کہا لا ریب، یہ کتاب ہے کوئی شک نہیں، فیہ ہدی للمتقین، اور اس میں متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ بھی معنی سمجھ میں آ جائے گا. تو اس طریقے سے وقف کی ان رموز کو جو بہت محنت کر کے علماء نے نشان لگائے ہیں، ان کو بھی ہم نے سمجھنا ہے، ان کو بھی ہم نے. قرآن کریم میں لکھا گیا ہے 540 رکوع ہیں. کتنے رکوع ہیں؟ اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو رکوع نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اکثر و بیشتر ان جگہوں پہ رکوع کیا گیا ہے، اس لیے ان کو رکوع کہتے ہیں، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ رکوع کہتے ہیں. البتہ میں نے کل ایک بات بتائی تھی کہ وقف کرنے کے بعد اگر ارادہ ہے پڑھنے کا تو اس کو ہم وقف کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اور وقف ایسا کیا کہ سانس نہیں توڑی، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ سکتہ کہیں گے. بعض لوگ ہر آیت پہ سکتہ کرتے ہیں، آیتیں پڑھتے جاتے ہیں یعنی سانس نہیں توڑتے، جیسے تراویح میں بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں. اس کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے ورنہ وہ درست نہیں ہوگا. اور بعض لوگ اس کو ساکن بھی نہیں کرتے اور جو ہے سانس توڑ کے پھر آگے چلے جاتے ہیں. اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اچھا، اب یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر وقف کیا، کیا کیا؟ وقف کیا، تو اس میں ہم نے کس طرح آگے بڑھنا ہے، کس طرح آگے بڑھنا ہے. اس کی بھی 4 صورتیں بیان کی ہیں. کتنی صورتیں بیان کی ہیں؟ 4 صورتیں اس کی بھی بیان کی ہیں. ابتدا کی، ایک ہے ابتدا حقیقی، ایک ہے ابتدا اصطلاحی، ایک ہے ابتدا حکمی، ایک ہے ابتدا تقدیری. ابتدا حقیقی وہ ابتدا ہے کہ آپ آئے، وضو کیا، قرآن کریم کھولا یا بند ہی تھا، زبانی آپ نے تلاوت شروع کر دی، یہ ہے ابتدائی حقیقی.
یہ کیا ہے؟ ابتدائی حقیقی۔ ایک ہے ابتدائی اصطلاحی، آپ نے پڑھتے ہوئے وقف کیا پھر آپ آگے چلے، یہ ابتدائی اصلاحی ہے۔ اور ایک ہے ابتدائی تقدیری، کہ آپ نے ایک سورت ختم کی، اس کے بعد دوسری سورت شروع کی، یا اس کے بعد وہی سورت دوبارہ شروع کی، یہ ابتدائی تقدیری ہے۔ اور ایک ہے ابتدائی حکمی، آپ نے قرآن کریم والناس تک ختم کیا پھر فاتحہ سے شروع کیا، حال مرتحل جس کو کہا گیا ہے حدیث کے اندر، کہ ایک آدمی رکا پھر کوچ کر دیا اس نے اپنے سفر کو، اور اس کی بشارتیں بتائی ہیں حدیث میں کہ جو آدمی، اور اسی کو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جب قرآن پاک پورا ہوتا ہے تو وہ مفلحون تک دوبارہ فوراً پڑھتے ہیں۔ اصل میں وہ یہ ہے کہ بندہ قرآن کریم مکمل کرے پھر نئے سرے سے شروع کر لے، وہ ابتدا حکمی ہے۔ اب ایسے مواقع پہ کون کون سی صورتیں پیش آئیں گی؟ ابتدائی حقیقی جو ہے، اگر سورہ برات سے شروع کر رہا ہے تو بسم اللہ تو نہیں پڑھنی ہے، لیکن اعوذ پڑھنا ہے۔ ابتدائی اصلاحی سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وقف کر رہا فوراً آگے چل رہا، اصطلاحی جو ہے اس میں فوراً آگے چل رہا۔ اور ابتدائی حکمی جو ہے اس میں بسم اللہ پڑھے گا، سورہ فاتحہ دوبارہ پڑھ رہا ہے، لیکن تعوذ پڑھنے کی وہاں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ابتدائی تقدیری جو ہے، وہاں ایک سورت پوری کی، دوبارہ یا تو وہی سورت شروع کر رہا ہے یا آگے والی سورت شروع کر رہا ہے، تو ایسی سورت میں بسم اللہ پڑھے گا، وہاں جب تک نہ قطع ہو، میں نے کل آپ کو بتایا تھا، اگر قطع ہو جائے کہ ایک آدمی پڑھتے پڑھتے کسی خاص مقام پہ رک کر اس نے آگے پڑھنے کا ارادہ ختم کر لیا کسی وجہ سے، اب قطع ہو گیا، اب دوبارہ پڑھنا شروع کرے گا تو تعوذ پڑھے گا۔ اور ایک آدمی نے کلام اجنبی کیا قرآن کریم پڑھتے پڑھتے، یعنی قرآن پاک کے علاوہ کی باتیں کی، تب بھی قطع ہو جائے گا، تب بھی اس کو اعوذ پڑھنا پڑے گا۔ تو ان چند باتوں کا خیال رکھ کر جو ہے وہ وقف کی باتوں کو پہچاننا ہے۔ کچھ باتیں ہم نے وقف کے بارے میں کل پڑھی تھیں، کچھ آج پڑھی ہیں، اور طلبہ کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس کو اسی پہ ختم کریں گے، اختصار رکھیں گے، کیونکہ طلبہ کے لیے زیادہ لمبی بات یاد رکھنا مشکل ہے۔ کل انشاءاللہ قاعدے کے اندر وقف کی تختی میں کس طرح ہجے اور اجرا کیا جائے گا، کس طرح وقف کو وہاں استعمال کیا جائے گا، وہ پڑھا جائے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔